معزز سامعین، آج کی جو تاریخ ہے بہت افضل تاریخ ہے، اور آج کا دن بھی بہت افضل ہے، اور آج کی رات اتنی عظمت والی رات ہے، اتنی شان والی رات ہے کہ آج کی رات اللہ کے رسول فرماتے ہیں آج یہ شب معراج، روایتوں میں ہے کہ آج کی رات شب بیداری کرنا، آج کی رات جاگنا، اور آج کی رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا ایسا ہے جیسے 60,000 راتیں جاگ کر ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ اتنا افضل، اتنی افضل رات ہے آج کی، اتنی شان والی ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں آج کا روزہ، شب معراج، آج کا روزہ، کل کا روزہ، 2 روزے رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ یہ تو نفلی روزے ہیں لیکن بڑی شان رکھتے ہیں، یہ نفلی روزے بڑی شان رکھتے ہیں، اتنی شان رکھتے ہیں کہ جس نے شب معراج میں 1 روزے رکھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے 60,000 روزے رکھا، 60,000 روزے رکھا، اتنا ثواب ہے آج کے روزے کا۔ اور جس نے 2 روزے رکھا اس نے 1,20,000 روزے رکھا۔ اندازہ لگائیں آپ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی عظمت والی رات عطا فرمائی، اس لیے کہ آج کی رات وہ رات ہے جس رات میں پروردگار نے اپنے آپ کو اپنے محبوب پر ظاہر فرما دیا، دکھا دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار اللہ کا دیدار فرما رہے ہیں۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب میرے نبی کا ذکر توریت میں پڑھتے ہیں، میرے نبی کی تعریف تو توریت میں بھی لکھی ہے، میرے نبی کی تعریف تو انجیل میں بھی موجود ہے، میرے نبی کا ذکر زبور میں بھی موجود ہے۔ ہر انبیاء کو اللہ نے ہمارے نبی کی شان انہیں بتایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام میرے آقا کی تعریف پڑھ رہے تھے، خیال آیا، دل میں خیال آیا، پروردگار تو بڑی شان والا ہے، تو بڑی عظمت والا ہے، میں تیری بارگاہ میں کوہ طور پر آتا ہوں اور تجھ سے باتیں کرتا ہوں، تجھ سے ہم کلام ہوتا ہوں، تو میری آواز سنتا ہے، میں تیری آواز سنتا ہوں، لیکن پروردگار ایک چاہت دل میں ہے، ایک آرزو، ایک تمنا دل میں ہے۔ رب نے پوچھا کیا ہے موسیٰ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میں تیری آواز سنتا ہوں، تو میری آواز سنتا ہے، پروردگار یہ تو ہے، لیکن ایک چاہت یہ ہوتی ہے کہ جس کی آواز آ رہی ہے میں کیا اسے دیکھ سکتا ہوں؟ توجہ، کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ پروردگار میری چاہت یہ ہے کہ میں تجھے دیکھوں، میں تیرا دیدار کروں۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نہیں دیکھ پاؤ گے، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں تیری باتوں کو سنتا ہوں، تیری آواز سنتا ہوں، تو دیکھ کیوں نہیں پاؤں گا؟ پروردگار عالم دکھا دے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت ہی برگزیدہ رسول ہیں، بڑی شان والے رسول ہیں، بار بار اصرار کیا مولا دکھا دے، دکھا دے پروردگار، تیری آواز سنتا ہوں تو تجھے دیکھنے کی تمنا ہے، دکھا دے۔ تو پروردگار نے کہا اچھا ٹھیک ہے،
دکھا دوں گا، جاؤ فلاں تاریخ میں آنا، جاؤ فلاں تاریخ میں آنا، اور اس تاریخ میں پہلا کام یہ ہوگا کہ تمہیں 30 روزے رکھنے پڑیں گے۔ کتنے؟ 30 روزے رکھنے پڑیں گے۔ 30 روزہ رکھنا، اور 30 روزے جب مکمل ہو جائے کہ تو کوہ طور پر آ جانا، اور کوہ طور پر آنا، پھر مجھ سے عریضہ ڈالنا، تو میں اللہ فرما رہا ہے میں خود کو نہیں دکھاؤں گا، خود کو نہیں دکھاؤں گا، خود کو نہیں دکھاؤں گا، اپنی ایک تجلی دکھاؤں گا، اپنا ایک نور دکھاؤں گا، اپنی ایک صفت دکھاؤں گا، میں اپنی ایک شان، خدا کی تو بڑی شان ہے، بہت شان ہے، ایک شان دکھاؤں گا، ایک صفت دکھاؤں گا، خدا کی بہت صفتیں ہیں، صرف ایک صفت دکھاؤں گا، ایک شان دکھاؤں گا، ایک تجلی، اور اگر وہ تجلی تم دیکھ لیے اور دیکھ کر اپنی جگہ کھڑے رہے، ہوش میں رہے، بے ہوش نہ ہوئے، زمین پہ نہ گرے، تو پھر میں اپنے آپ کو دکھاؤں گا۔ توجہ، پھر میں اپنے آپ کو دکھاؤں گا۔ خدا کو دیکھنا اتنا آسان تھوڑے ہے۔ خدا کو دیکھنے کے لیے شہید ہونا پڑتا ہے۔ توجہ، خدا کو دیکھنے کے لیے دنیا چھوڑنا پڑتا ہے۔ شہیدوں سے پوچھو، اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی اسلام کے لیے شہید ہوتا ہے تو جیسے ہی گردن پر تلوار پڑتی ہے، جیسے تلوار پڑتی ہے، خدا کا دیدار ہو جاتا ہے، خدا کا دیدار ہو جاتا ہے، اور جب خدا کا دیدار ہو جاتا ہے تو گردن کٹنے کی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ بڑی شان کے ساتھ شہید رب کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ خدا کو ایسے نہیں دیکھ سکتے، پہلے تجلی دیکھو، سلامت رہے، اپنی جگہ کھڑے رہے، کچھ نہ ہوا تو میں اپنے آپ کو دکھا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تاریخ آئی، روزہ رکھا 30، پھر کوہ طور پر جہاں جاتے تھے، اللہ نے کہا موسیٰ ہمیشہ کوہ طور پر آتے تھے تو اپنی نالین پہنے رہتے تھے، چپل پہنے رہتے تھے، چلے آتے تھے، لیکن آج پہن کے مت آنا، اتار کے آنا۔ توجہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کرنا چاہ رہا ہے۔ چپل ذرا اتار کے آنا، چپل اتار دیا، کوہ طور پر پروردگار دکھا، پورے روزے رکھ کر کیا دکھا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا فلاں پہاڑی کے اوپر دیکھو، بھائی پہ پہاڑی بازو میں فلاں پہاڑی پر دیکھو، میری تجلی ہوگی، میری ایک صفت، میری ایک شان دیکھو، ایک خدا کا نور دیکھو۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نگاہیں ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہے ہیں، خدا کی تجلی ہوتی ہے ایک ایک آن کے لیے، ایک سیکنڈ، ہمیں سیکنڈ سے بھی پہلے ایک جھلک، ایک لپک، ایک آن کے لیے ایک تجلی ہوتی ہے، اور تجلی کا ہونا تھا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور ہوش میں جب آئے تو اللہ نے کہا کچھ دیکھا؟ اور بولے کہاں دیکھا؟ تجلی ہوئی تھی، ایک نور چمکا تھا، برداشت نہ ہوا، جسم جھیل نہ سکا، بے ہوش ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ نہیں دیکھ پاؤ گے، تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال کیا رب کی بارگاہ میں، ایک سوال کیا، پروردگار میں نے تو تجھے نہیں دیکھا، لیکن مولا ہے کوئی تجھے دیکھنے والا، ہے کوئی جو تجھے دیکھ سکتا ہے کسی میں اتنی طاقت جو تیرا دیدار کر سکتا ہے کسی میں اتنی شان جو تجھے مشاہدہ کر سکتا ہے؟ تو پروردگار نے کہا ہاں ہے، سبحان اللہ، ہاں ہے،
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سارا معاملہ ہو رہا تھا نا، جب رب نے کہا ہاں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں کھلی. وہ کون؟ موسیٰ علیہ السلام کو لگا، ان کو یہ لگا کہ آدم سے لے کر مجھ تک ابھی جتنے پیغمبر آئے کسی میں وہ طاقت و قوت نہیں، وہ شان نہیں کہ رب سے بات کر سکے، کوئی رب سے ہم کلام کر سکے. میں موسیٰ رب سے بات کرتا ہوں، وہ مجھ سے بات کرتا ہے، تو میری یہ شان ہے. اور جب میں اتنی شان والا نہیں دیکھ سکا تو تجھے کون دیکھ سکتا ہے؟ پوچھا ہے تجھے کوئی دیکھنے والا؟ ہاں ہے. تو پوچھا کون؟ کہا آخری زمانے میں میں اپنے، لفظ دیکھو اپنے، یہ عربی ترجمہ بتا رہا ہوں. اللہ نے کہا اپنے، کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے نبی کو کہا اپنے، کہا آخری زمانے میں اپنے پیارے محبوب کو، محمد کو اس دنیا میں بھیجوں گا، اور وہ اتنی شان والا ہے کہ وہ مجھ سے ایک بار بھی نہیں کہے گا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. میں خود کہوں گا میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں. وہ آئے گا، میں بلاؤں گا اسے، اتنی شان کے ساتھ بلاؤں گا کہ جبریل بھیجوں گا، فرشتے بھیجوں گا، جگواؤں گا، اور ایسے ہی پیدل نہیں بلوا لوں گا، تم تو چل کے آئے ہو، اسے گھوڑے پہ بٹھا کے بلواؤں گا. براق عجیب جانور ہے، اس کی شکل انسان کی طرح، اس کے کھر پیر اونٹ کی طرح، اس کا یہ پٹھا بیل کی طرح، دیکھنے میں لگتا ہے گھوڑے کی طرح، پونچھ ہاتھی کی طرح، بالکل الگ، اور نہ تو گھوڑے سے بڑا نہ گدھے سے چھوٹا، درمیانہ. اور اتنی شان رکھتا ہوگا وہ سواری کہ جہاں اس کی پہلی نظر پڑے گی وہاں اس کا پہلا قدم پڑے گا. یہ رفتار ہے اس گھوڑے کی. اس براق مطلب بجلی، برق، لفظ عربی میں برق بجلی کہتے ہیں، چمکنا، کوننا. آسمان میں بجلی چمکتی ہے، ایک سیکنڈ سے پہلے بھی چمک کے پورے عالم کو روشن کر دیتی ہے، اتنی تیز. وہ براق پہ بیٹھا کے بلواؤں گا اور آئے گا، وہ مجھے دیکھے گا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آخری بات، میرے آقا بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک دن اللہ نے چاہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو نبوت کے اعلان کرنے کے 12 سال کے بعد معراج عطا فرمائی. سرکار 40 سال کی عمر میں آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. اس کے 12 سال کے بعد اللہ نے سرکار کو معراج عطا فرمائی، اور جو معراج عطا فرمائی تو اسی میں اللہ نے نماز عطا فرمائی. تب سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا، وہ 12 سال جو گزرا پہلے والا، اس وقت کوئی نماز تھی نہیں، تو کیا کرتے تھے صحابہ جو مسلمان ہوئے تھے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ کون سی عبادت کرتے تھے؟ روزہ بھی نہیں آیا تھا، زکات بھی نہیں آئی تھی، حج تھا. سبحان اللہ، حج تھا، نہ زکات آئی تھی، نہ روزہ آیا تھا، نہ نماز آئی تھی. تو کیا کرتے تھے؟ کون سی عبادت کرتے تھے؟ کون سی عبادت کرتے تھے؟ آپ روایت گواہ ہے، کتابیں اٹھا کے دیکھو. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نہ تو نماز آئی تھی، نہ روزہ آیا، نہ زکات آئی، کوئی عبادت نہیں کرتے تھے. اس وقت ان کی عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ بس مصطفیٰ کو دیکھتے تھے، بس میرے نبی کو دیکھتے تھے. جو نبی کو دیکھتے تھے، دیکھ کر ان کی عبادت ہو جایا کرتی تھی.